السلام علیکم. لیسن نمبر 39 انٹروڈکشن اینڈ ہسٹری آف دا ہیلتھ سائیکالوجی. اس کا تعلق ہماری بیماری سے نہیں ہے بلکہ ہیلتھ سے ہے. یعنی ہمارے لائف سٹائل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیلدی لائف نہیں گزار سکتے, تو ہمیں اپنی ہیلدی لائف کی طرف لے کر آنا. انٹروڈکشن. ہمارے لائف سٹائل جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں یہ وائیکلس کی وجہ سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو جو امریکنس تھے انہوں نے دیکھا کہ جو ایئرلی $898 جو تھی رقم وہ ہیلتھ پہ خرچ کی جا رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ بیماری پہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس کی مین وجہ جو ہے وہ وائیکلز وغیرہ یوز کرنا اور ایکسرسائز نہ کرنا, دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ ہیلتھ سائیکالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ بجائے اس کے کہ بیماری پہ خرچہ کریں لوگ ہیلدی لائف کی طرف ٹرن لیں اور ان کی بیماری کی طرف جو ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم کیے جا سکیں. ڈیفینیشن اس کی ہیلتھ سائیکالوجی کی. ہیلتھ سائیکالوجی از اے specialty area within the psychology. It is the more discipline specific term referring the psychology's primary role as a science and profession in the behavioral medicines. It includes health related practice, research and reaching by many kind of the psychologists, social, industrial, psychological and others. Health psychology has been specifically defined as the aggregate of the specific educational, scientific and professional contribution of the discipline of the psychology to the promotion and maintenance of the health and prevention and treatment of the illness and identification of the etiologic and diagnostic correlates of the health, illness and related dysfunctions. یہ میٹاروزو نے 1980 میں ڈیفینیشن دی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بینن اینڈ فرز نے بھی یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجی انکلوڈ سائیکالوجیز کنٹریبیوشن ٹو دا انہانسمنٹ آف دا ہیلتھ, the prevention and treatment of the illness, the identification of the health risk factors and improvement of the health care system and shaping of the public opinion with regard to the health. History دیکھ لیتے ہیں. First of all, the biomedical traditions. Two major perspectives have influenced our views of the health and illness. انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بایو میڈیکل پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے, لیکن ساتھ ساتھ جب لوگوں نے بایو میڈیکل پہ توجہ دینا شروع کی تو پھر اس کے بعد جو سیکنڈ میجر انفلوئنس تھا وہ سوشل پرسپیکٹیو پر بھی انہوں نے اس پہ بھی فوکس کرنا شروع کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیماری کو صرف بیماری کی شکل میں نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان بیماریوں کی وجہ کچھ سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ درد کی شکل میں باہر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک انسان کو ہر وقت غصہ آیا رہتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور وجہ ہے, اس کے پیچھے اس کا غصے آنے کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں, کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سچویشن میں آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہیلتھ سائیکالوجی کو انٹروڈیوس کروایا گیا. ان سب کے پیچھے جیسے کچھ ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جیسے لوگ جو ہیں سو کالڈ بیہیویئر ٹائپ اے پرسنالٹی والے بیہیویئر جو شو کرنے لگتے ہیں, ہاسٹیلٹی یا کمپیٹیٹیونیس بیہیویئر شو کرنے لگتے ہیں, یا ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کے پیچھے یعنی اسموکنگ, اوور ایٹنگ, ڈرنکنگ, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ان سارے مسائل کو چینج کیا جائے اور پھر ہیلدی لائف کو جو ہے وہ بنایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے 3 چیزوں کو انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. نمبر 1 تھا بایولوجیکل ایلیمنٹس, نمبر 2 تھا سائیکولوجیکل ایلیمنٹس, نمبر 3 ہے سوشل ایلیمنٹ. ہم آج کل ہیلتھ کو ان 3 حالتوں میں دیکھتے ہیں. بایولوجیکل انفلوئنس, اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس اینڈ سوشل ایلیمنٹس. بایولوجیکل میں جینیٹک پری ڈسپوزیشنز آ جاتی ہیں, آپ کی نیوٹریشن ڈیفیشنسیز وغیرہ یا بایو کیمیکل امبیلنس وغیرہ. سائیکولوجیکل انفلوئنس میں آپ کا انڈیویجول بیہیویئرز آ جاتے ہیں, ایموشن, کوگنیشن وغیرہ. اس کے بعد سوشل انفلوئنس میں آپ کے فرینڈس, فیملی ممبرس, ہوم انوائرمنٹ, لائف ایونٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لنکنگ ہیلتھ ود دا لائف اسٹائل, بیہیویئر, پرسنالٹی, سوشل سپورٹ اینڈ اسٹریس. فرسٹ آف آل میں بتاتی چلوں کہ ٹائپ اے پرسنالٹی میں 3 چیزیں ہوں گی: کمپیٹیٹیو, ہاسٹیلٹی اینڈ کانسٹنٹلی ڈریون. یعنی کہ ایسا لگے گا کہ کوئی طوفان آیا ہوا ہے, یہ شخص ہر وقت بھاگ دوڑ کر رہا ہے, جیسے قیامت آ گئی ہے. اس طرح کی اس کی پرسنالٹی ہوگی. ٹائپ اے پرسنالٹی والے شخص کی اس طرح کی عادات ہوں گی. اچھا جی, نیکسٹ ہم دیکھیں گے اسٹریس اینڈ ہیلتھ.
اسٹریس کا ہیلتھ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اگر کوئی انسان ہر وقت اسٹریس میں رہتا ہے تو وہ ہیلتھی نہیں فیل کرے گا. اس کو خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ بیماری کی شکل میں اس کے درد جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو کارٹیسولس ہارمون ہوتا ہے یہ ہمیں ایک ایکسٹرا طاقت دیتا ہے جو ہمارے مسلس فار ایگزامپل ہمیں کچھ چوٹ لگتی ہے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ اس کارٹیسول کی ہارمون کی وجہ سے ہم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسٹریس جو ہوتا ہے یہ آپ کی پیٹیوٹری گلینڈس کو ریلیز کرنے میں بھی یعنی ریلیز دا ایڈرینسوٹرائپک ہارمونس ان کو ریلیز کرنے میں بھی اس کا کافی اس کا ہوتا ہے کاز بنتا ہے, وجہ بنتا ہے. although the expenses of the body and to the stress can be helpful, severe stress and prolonged activation of these system can have adverse affect the body organs. یعنی کہ جب ہماری باڈی ٹینشن میں ہوتی ہے یا اسٹریس میں ہوتی ہے تو ہمارا جو باڈی سسٹم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسے ہارمونس رکھے ہیں جو کہ ایک فلو میں ریلیز ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب ہماری باڈی اسٹریس میں ہوتی ہے تو ان ہارمونس وہ جو ہارمونس ہیں ہمارے امبیلنس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے موڈ پہ بڑا اثر ہوتا ہے اور ہماری ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. بیہیویئر اینڈ دا ہیلتھ, بیہیویئر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کا بہت زیادہ ریلیشن ہے. جیسی ہماری بیہیویئر ہوگی, جیسا ہمارا لائف اسٹائل ہوگا, ویسے ہی ہماری جو ہیلتھ ہوگی یا ویسے ہی ہم ڈیزیز لائف گزار رہے ہوں گے. ایوری تھنگ فرام اسموکنگ, ایکسیسو ڈرنکنگ, پور ڈائٹ, ڈیفیشینٹ ہائیجین پریکٹس ہیو بین امپلیکیٹڈ. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ کا انہیلدی بیہیویئر ہے یا انہیلدی لائف اسٹائل ہے تو آپ جو ہے وہ انہیلدی لائف گزار رہے ہوں گے اور بالکل آپ کی جو ہے ہیلتھ کی طرف وہ کوئی دھیان نہیں ہوگا. لائک فار ایگزامپل اگر آپ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں, الکوہل یوزر ہیں یا پھر ویٹ کنٹرول نہیں رکھتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی انہیلدی بیہیویئر جو ہے وہ انہیلدی لائف اسٹائل کا یا پھر آپ کی بیماری کے کاز بنتے ہیں. اس کے بعد پروٹیکشن موٹیویشن تھیری فار ایگزامپل پوزس دیٹ بیہیویئر از اے فنکشن آف دا تھریٹ اپریزل and coping appraisal. Coping appraisal is influenced by one's self-efficacy, belief can implement an appropriate coping behavior and strategy. وہ فیکٹر جن سے کسی بھی بیہیویئر میں انڈلج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان کو ہم اپریزل, تھریٹ اپریزل کہتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ کوپنگ اپریزل کیا ہوتے ہیں, بیماری یا منفی تھنکنگ کو کوپ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو کوپنگ اپریزل کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سوشل سپورٹ اینڈ ہیلتھ. ہماری دوستیاں ہمارے بیہیویئر کو اور ہماری ہیلتھ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. خاص طور پہ خواتین یہ سوشل سپورٹ بہت زیادہ یوز کرتی ہیں. وہ اپنی فیلنگ کو شیئر کرتی ہیں. مرد جو ہیں وہ اپنی فیلنگس کو اتنا زیادہ شیئر نہیں کرتے, تو وہ جب اپنی فیلنگ کو شیئر کرتی ہیں تو بہت سارا ان کا کیتھارسس ہو جاتا ہے اور ان کو بہت ساری بیماریوں کے حل مل جاتے ہیں. رینج آف دا اپلیکیشن آف دا ہیلتھ سائیکالوجی, یہ a full description of all the problems is hard to describe, but a partial that include from recent account would include the smoking, alcohol use, obesity, type A personality, hypertension, Alzheimer's disease, acquired human deficiency syndromes यानी कि AIDS, anoxia nervosa, chronic vomiting, ulcers, irritable bowel syndrome, tics, cerebral palsy, epilepsy, asthma, chronic pain, headache, insomnia, diabetes, dental disorder, cancer, spinal cord انجریز, سیکچول ڈسفنکشن, یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.